السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور انٹرسٹنگ کویسچن جو لوگوں کے دماغ میں آتا ہے وہ ہے نظر کے متعلق کہ کیا نظر لگتی ہے؟ تو بحیثیت مسلمان ہم کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا تو حق ہے، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں، جیسے ایک صحابی رسول کو نظر لگی اور نظر لگتے ہی وہ گر پڑے، اور پھر اس کے بعد پورا معاملہ ہے۔ بڑی طویل حدیث آپ نے سنی بھی ہوگی کہ کیسے حضور نے اس کا توڑ فرمایا۔ اور دیکھیں، نظر کا لگنا حق ہے کہ نظر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو لوگوں کے لیے تباہ کاری کا سبب بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی سائنس کیا نظر کے لگنے یا نہ لگنے کے متعلق کیا کہتی ہے؟ بعض لوگ تو اس طرح چلے جاتے ہیں، جیسے کہ اسپیشلی جو نان مسلمز ہیں، کہ بھئی نظر وظر کوئی چیز نہیں ہوتی، سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے۔ بھئی سائنس سے تو بہت ساری چیزیں پروون نہیں ہیں۔ اب سے 100 سال پہلے اتنی زیادہ چیزیں تھیں جو آج ہمارے ہاں پروون ہیں، وہ 100 سال پہلے سائنس سے پروو نہیں کی تھی۔ تو ایک چیز اگر سائنس ابھی تک پروو نہ کر سکا ہو، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، اگر 2000 سال پہلے ایک چیز ہمارے مشاہدات میں نہیں تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تھی نہیں۔ اگر ہم نے اپنے ملکی وے سے باہر کسی اور گیلیکسی کو ڈھونڈا نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ گیلیکسی ہے ہی نہیں۔ اگر ہمیں بلیک ہولز کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بلیک ہولز تھے ہی نہیں۔ اسی طرح بہت ساری گیسز ہیں جن کو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ ڈھونڈا اپنے مشاہدات کے ذریعے، لیکن وہ گیس نظر نہیں آتی تھی۔ تو کیا ہم یہ خیال کریں کہ وہ تھی نہیں؟ اسی طرح سائنس بہت ساری چیزوں پر ابھی پہنچی نہیں ہے، لیکن بذریعہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو ہمیں بتا دیا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان، اگر آپ مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ہم ہر اس چیز کو مانیں گے جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گو کہ غیر مسلموں کے لیے وہ مشاہدات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان رکھتے ہوتے تو مسلمان ہوتے۔ تو اگر آپ ایمان والی بات کرتے ہیں تو مسلمان تو کہیں گے کہ جی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے ہوتی ہے۔ اب تمہاری سائنس پروو نہ کر سکے تو بہت ساری چیزوں کو سائنس نے پروو نہیں کیا ہے۔ مفروضات میں ہے، اسٹرنگ تھیوری اٹھا کے دیکھ لیں، 11 ڈائمنشنز کی تھیوریٹیکلی سائنٹسٹ بات کرتے ہیں، لیکن کیا 11 ڈائمنشنز مشاہدے میں آ سکتی ہیں؟ نہیں۔ بہت ساری چیزیں جسے ہم سپوز ایکس کر کے سالو تو کرتے ہیں، لیکن وہ ایکس ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائے۔ تو اب نظر کا لگنا تو برحق ہے۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ مشہور جو ستارے ہیں، بڑے بڑے ایکٹرز ہیں، بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، انہیں نظر کیوں نہیں لگتی؟ دیکھیں، نظر لگنے کے لیے ایک بڑا زبردست چھوٹا سا اصول یاد رکھیں۔ نظر زیادہ تر لگتی ہے حیرانی کی حالت میں، حیرت کدے میں لگتی ہے۔ اچانک کوئی چیز تو انسان نظر لگا دیتا ہے، لیکن کوئی چیز عام مشاہدے میں ہو اس کو نظر نہیں لگتی، کیونکہ وہ اس کے لیے ذہنی طور پر لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے اب آپ دیکھیں نا، اب آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کمپٹیشن ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک لڑکے کا پروجیکٹ جیتے گا ہی جیتے گا۔ اب آپ کے سامنے سارے پروجیکٹس ہیں، ان میں سے یہ امتیازی پروجیکٹ تھا، یہ جیت گیا، نظر نہیں لگتی اس کو، کیونکہ ذہنی طور پر انسان تیار ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز جیت جائے گی، یا ان میں سے کوئی ایک جیت جائے گا۔ لیکن کوئی چیز اچانک آ جائے پھر اس کو نظر لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جس کی اوقات ایک گاڑی خریدنے کی نہ ہو، ایک پرانی گاڑی خریدنے کی نہ ہو، وہ لیمبورگینی نکال کے لے آئے، نظر لگے گی ڈیفینیٹلی، سب نوبڈی از ریڈی فار اٹ۔ اس لیے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے تو اس کو گاہے بگاہے استعمال کرو، کہ فوراً اچھمبا نہ ہو جائے لوگوں کو، کیونکہ ایسے میں نظر لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کہ اب مثال کے طور پہ آپ آہستہ آہستہ اگر پروگریسولی بڑھیں گے نا، ایون تو آپ افورڈ زیادہ کی کر سکتے ہیں، تو وہ ایک اچھمبا نہیں ہوتا، کسی کو حیرت نہیں ہوتی۔ اور دیکھو، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو نا، یاد رکھو بحیثیت مسلمان، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو نا تو ماشاء اللہ پڑھ لیا کرو۔ ماشاء اللہ یعنی اللہ نے چاہا اسے عطا فرما دیا، کہ اللہ کی مرضی ہے جس کو جو عطا فرما دے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ،
کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے اور کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کے سامنے کوئی قوت چل نہیں سکتی. یہ دو جملے جو ہیں نا، ماشاء اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں. جب کوئی اچھی چیز دیکھیں اللہ کی تعریف کریں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے اور چیزوں کی اچھائی کو اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے تو پھر نظر بد کا توڑ وہیں ہو جاتا ہے. اگر نظر ہے بھی کسی کی آنکھوں میں تو بھی وہ اس کا توڑ ہو جاتا ہے. کبھی انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، یار کتنا اچھا لگ رہا ہوں نا میں، I look so cool, I look so dashing, I look so nice. اور وہ زیادہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے تو اس کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے کبھی. اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئینہ دیکھنے کی بھی دعا سکھا دی کہ اللہ تعالیٰ میرے باطن کو بھی اتنا حسین کر دے جتنا میرے ظاہر کو کیا ہے. تو باطن کو حسین، جو باطن ہے نا اندر، یہ اچھا ہونا چاہیے، یہ اچھا ہونا. وہ کہتے ہیں نا کسی نے کہ اندر آگ لگاؤ تو باہر آتی ہی ہے. ہم باہر آگ لگا کے پھر رہے ہیں، اندر جل کے راکھ ہو کے کوئلہ ہو گئے، اندر کچھ نہیں ہے، اندر خالی پتھر ہے. باہر سے حسن و جمال بنے ہوئے ہیں، ظاہر داریوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے ظاہر کو دیکھے وہ ہم سے امپریس ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ تو کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یا دنیا میں یا دین میں. ایسے ایسے لباس ہم نے بنا لیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. یعنی اگر کسی کو ذرا سی کوئی مراعات مل جائے نا، وہ اس کا لباس ہی بدل جاتا ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کوئی بڑی شے ہے، یہ کوئی بڑے علامہ ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، یہ کوئی بڑے شیخ ہیں، یا یہ کوئی بڑا بزنس ٹائکون ہے، یہ کوئی بڑی شے ہے کوئی. یعنی ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے. ہم ممتاز لگنا چاہتے ہیں، الگ لگنا چاہتے ہیں. تو بہرحال جب کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آئے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ دے، تو اپنی نعمتوں کو نا ایسے شو آف نہ کرتے پھرا کرو. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی میں جو ہو رہا ہے سب سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. ٹرکی گئے، سارا ویکیشن ڈال دیا. سوئٹزرلینڈ گئے، نتھیا گلی گئے، کاغان ناران چلے گئے. آپ کو نہیں پتا یار. اچھا کاغان ناران جو لوگ جاتے رہتے ہیں ویسے بھی، رائٹ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کین یو افورڈ ٹو گو دیئر. اگر آپ کے لیے افورڈیبلٹی میں ہے تو مسئلہ کوئی نہیں، کوئی نظر نہیں لگاتا. آپ کے آس پاس کے لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم بھی گئے تھے، یہ بھی چلا گیا، کون سی بڑی بات ہے. لیکن اگر آپ اور آپ کے اطراف کے لوگ ناگان کاغان والے ہوں، ناران کاغان والے ہوں، نتھیا گلی گھوڑا گلی والے ہوں، گلگت چترال والے ہوں، رائٹ، اور آپ ڈال دیں تصویر سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت پہاڑوں کی، یہاں جی ہمارا ویکیشن یہاں ہو رہا ہے، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ لندن پہنچے ہوئے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد آپ جو ہے وہ روم پہنچے ہوئے ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ جی سڈنی پہنچے ہوئے ہیں، پھر آپ نے نیو یارک کا ٹرپ لگا لیا. ہم لوگ تو بھائی خیر تو ہے پاجی کی. تو یہ حرکتیں نہ کیا کریں پلیز. اپنی ایک فیملی لائف کو یار فیملی لائف رکھو، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکلوز نہ کرو. یہ نظریں لگتی ہیں لوگوں کی، خیال کیا کریں. اچھا ہمارے کچھ دوست ہیں، اب تو شاید نہیں کرتے، یا پتہ نہیں، میں سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں، میں تو پتہ نہیں. تو پرسنل سوشل میڈیا تو آلموسٹ نیلی ہو گیا ہے. تو یاد تھا کہ وہ کہیں کھانا کھانے جاتے تھے نا، وہ اس کی ویڈیو ڈال دیتے تھے، آج میں نے یہاں کھانا کھایا، آج میں نے وہاں کھانا کھایا. تو اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یار، کہتے ہیں یار کتنا پیسہ ہے اس کے پاس ہے، کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 5 دن تو یہ اتنے لیوش کھانے کھاتا ہے باہر ہوٹلوں میں جا کے. اب ان کو تھوڑی خبر ہے کہ اس کا بزنس ہے، وہ اس کی بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ ایسی بزنس تھا کہ اس میں کلائنٹیلز تھے، آپ کو کلائنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا، ان کو آپ کو لے کے جانا پڑتا تھا. وہ ایک لیول کے اوپر وہ کام کر رہا تھا، جس لیول پہ وہ کام کر رہا تھا ہمیں پتہ تھا کہ اس لیے اس کا وہ ہے لائف سٹائل، اس لیے اس کی ضرورت بھی تھی اس بزنس کی. لیکن کسی کو نہ پتہ ہو، نظر لگ سکتی ہے نا. تو اس لیے احتیاط کیا کرے. وہ خود کہتا تھا یار اب مجھے نہیں ڈالنا چاہیے، میرے خیال سے لوگ نظر لگا سکتے ہیں. میں کہا نہیں ڈالو، تم ہی ڈالتے تھے، اب تم ہی کہہ رہے ہو نہیں ڈالنا چاہیے تو مت ڈالو. تو اس طرح جو ہے خیال کیا کریں آپ لوگ، کہ ایسے نہ کیا کریں. اور دیکھو نظر کا لگنا حق ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں. تو ایسا کیا کرو آپ روز
سورہ فلق پڑھا کرو، سورۃ الناس پڑھا کرو، صبح 3 دفعہ سورہ فلق فجر کی نماز کے بعد اور 3 دفعہ سورۃ الناس، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ الفلق، 3 دفعہ سورۃ الناس، اور رات کو سوتے وقت بھی 3 دفعہ سورۃ الفلق سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھ لو۔ چاہو تو اس کے ساتھ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص بھی ایڈ کر لو، فجر میں، عصر میں اور رات کو سوتے وقت۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اور اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو کہ میں نے جب کوئی اچھی چیز دیکھنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ تو نے کیا خوبصورت شے بنائی ہے، سبحان اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دعا کرنی ہے تو اس طرح کرو کہ اللہ تو نے اس شخص کو نعمت دی ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، اس کی بھی نعمت برقرار رہے، اس کی نعمت میں برکت ڈال، اسے اور ترقی دے۔ یعنی آپ دوسرے کے لیے ایکسٹریم میں جا کے دعا کرو کہ اگر دل کے کسی کونے میں بھی خیال ہونا کہ یار اس کے پاس کیوں ہوتا ہے، نیچرلی جن ماحول میں اپ برنگنگ ہوتی ہے نا ہماری، تو ہمارے دماغ میں یہ خیال پہلے آ جاتے ہیں، ہمارے نفسوں کی تربیت بھی نہیں ہوئی تو یہ خیال وہیں مٹ جاتا ہے جب آپ اس کے لیے خود دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت دے، اس کی جو بھی نعمت ہے اس میں اضافہ ہو، اے اللہ مجھے بھی دے دے، اے اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ تو آپ نے اس کے لیے بھی مانگ لیا، اپنے لیے بھی مانگ لیا، اور جو دوسروں کے لیے مانگتے ہیں نا انہیں اللہ دیتا ہی دیتا ہے، یہ یاد رکھو۔ کیونکہ جب تم اپنے بھائی کے لیے مانگو گے نا، ایک فرشتہ ہے جس میں آپ کو پہلے بھی روایت بتائی تھی، وہ آمین کہتا ہے کہ باری تعالیٰ اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، اسے بھی عطا کر دے۔ تو بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں، اور اسی لیے یہ جو حیرانی والے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو اس لیے نظر نہیں لگتی کیونکہ لوگ مینٹلی طور پہ تیار ہوتے ہیں کہ یہ تو ہیں ہی اس لیول پہ، تو وہ کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ آپ جب حیران کر دیتے ہیں نا لوگوں کو تو پھر اس کے اوپر نظر لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔